اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم نے سورہ نساء کی چند آیت کا ترجمہ تفسیر پہلے بھی بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے ان کے کفر کے سبب، سو وہ ایمان نہیں رکھتے تھے مگر تھوڑے تھے۔ سبب ان کے کفر کے کہ وہ کہتے تھے کہ مریم پر بڑا بہتان، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے اور حضرت مریم علیہ السلام پر بڑا بہتان لگاتے تھے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَقَالَهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، ان کے کہنے پر کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ ابن مریم، اللہ کے رسول کو۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جن وجوہات سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی ہے آگے بیان کیا، اور مزید یہ سلسلہ آگے جڑ رہا ہے کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم لگاتے تھے، اور ان کا کہنا تھا، یعنی کہ ان کے کہنے کے مطابق کہ ہم نے عیسیٰ کو ابن مریم کو قتل کیا ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا، یہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا، جبکہ اللہ کا رسول تو قتل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، طے شدہ لکھا ہوا کہ میں اور میرا رسول تو غالب آ کے رہیں گے۔ اور ان کی یہ جرت کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور انہوں نے نہ قتل کیا نہ اس کو سولی چڑھایا اس کو، لیکن شبہ ڈال دیا گیا ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہرگز انہوں نے نہ ہی قتل کیا ہے ہمارے رسول کو اور نہ ہی اسے سولی دی ہے، بلکہ اس رسول کی شبیہ بنا دی گئی تھی، اس کی شباہت کسی اور شخص میں ڈال دی گئی تھی، تو ان لوگوں کے لیے وہ شباہت کر دی گئی تھی، ان جیسی صورت بنا دی گئی تھی، ان کے لیے اسی کو انہوں نے سولی چڑھایا ہے اور اسی کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ انہوں نے جس کو سمجھا کہ وہ مسیح ہے، لیکن وہ مسیح نہیں تھے، ان کی جگہ کوئی اور تھا، حوارین میں سے تھا ایک، اس کی نیت کچھ اور تھی۔ اسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروایا تھا اور جا کے مخبری بھی ان کی تھی، پھر ان کو گرفتار کروایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جیسا بنا دیا، اور حضرت مسیح کی جگہ وہی پکڑا گیا اور وہی سولی چڑھایا گیا۔ ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ، اور جن لوگوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں تو وہ لوگ اس بارے میں غلط خیال میں ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم لوگ اس بارے میں غلط اختلاف میں پڑے ہوئے ہو، غلط ہی شک و شبہات میں پڑے ہوئے ہو، انہیں خود نہیں معلوم ہوا کہ ہوا کیا ہے۔ ما لہم بہ من علم الا اتبعوا الظن وما اختلفوا یقینا، نہیں ہے ان کے پاس اس کی کوئی دلائل سوائے ان کی پیروی کے، اور نہیں قتل کیا اس کو یقیناً۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، نہ ہی کوئی گواہی ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی گواہی ہے، سوائے اس کے کہ بس ہوا میں تیر چلاتے ہیں وہ لوگ، کہ کچھ سب بے بنیاد باتیں کرتے ہیں اور ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح یقینی طور پر ہے کہ اسے قتل نہیں کیا گیا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، اور وہ قتل نہیں ہوئے، نہ ہی صلیب دیے گئے۔ آگے ارشاد ربانی ہے بل رفع اللہ علیہ وکان اللہ عزیز الحکیم، بلکہ اٹھا لیا اللہ نے اس کو اپنی طرف، اور اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔
تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اوپر بلا لیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست حکمت والا ہے، جو چاہے سو وہ کر سکتا ہے۔ اس کی تو منشا ہوتی ہے، کسی چیز کا سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے اور ہو جا کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ اہل ایمان جو ہیں اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے اور اسی بات پر قائم ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مِنْ قَبْلِ مَوْتِهِ، اور نہیں کوئی شخص اہل کتاب سے مگر یہ کہ وہ ضرور ایمان لائے گا عیسیٰ پر اپنی موت سے پہلے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اور نہیں رہے گا اہل کتاب میں سے کوئی بھی شخص مگر اس پر ایمان لا کر رہے گا اس کی موت سے قبل، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، وہ دوبارہ آئیں گے، اور جب دوبارہ آئیں گے تو اہل کتاب میں سے کوئی شخص ایسا نہیں رہے گا جو ان پر ایمان نہ لائے۔ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شہیدہ، قیامت کے دن وہ ہوگا ان پر گواہ۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے یہاں؟ اور قیامت کے دن وہی ان کے خلاف گواہی بن کر کھڑا ہوگا۔ یہ گواہی وہی ہے جو آگے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی اپنی قوم کے خلاف گواہی خود دیں گے، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہ سورہ نساء ہے جس کی ابھی ہم نے 3 آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی مزید کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ ان آیات سے فیض یاب ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور جزائے خیر کے طور پر آگے ان آیات کو شیئر کریں۔ سبحان اللہ۔